ایک دن حضرت عمر نے چاہا کہ میں نہ کچھ خاص نصیحتیں کروں لوگوں کو، کچھ خاص پیغام دین کا دوں۔ تو آپ نے لوگوں کو مسجد میں جمع کیا تو کافی سارے لوگ جمع ہو گئے، شہری بھی دیہاتی بھی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتاب و سنت کے پیغام کو بڑا چن کے، بڑا تلاش کر کے اور بڑی ذوق سے، بڑی وارفتگی کے ساتھ، بڑے خاص لہجے میں ان لوگوں تک پہنچایا۔ جناب عمر نے بڑے درد سے باتیں کی اور لوگوں نے سنی، گفتگو ختم ہو گئی، لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے، اپنے بچوں سے، اہل خانہ سے فرمانے لگے، جو گفتگو میں نے مسجد میں کی ہے تم نے بھی سنی ہے کہ نہیں؟ نے کہا جناب ہم نے بھی سنی ہے۔ آپ فرمانے لگے میں نے آخر میں ایک بات بھی کی تھی۔ کہا جی ہاں آپ نے آخر میں کہا تھا جس نے میری بات پر عمل نہ کیا میں سزا بھی دوں گا، کوڑا بھی اٹھے گا، حد بھی جاری ہوگی۔ اگر جو حدود اللہ میں نے بیان کی ہے اگر کسی بندے نے ان کو کراس کیا تو سزا بھی۔ کہا جناب بالکل ہم نے سنا ہے، آپ نے فرمایا ہے کہ جو نہ مانے گا اسے سزا بھی ہوگی۔ تو عمر کہنے لگے اب تم ایک بات اضافی سن لو، وہ جن کو میں نے تقریر سنائی ہے نا اگر وہ نہیں مانیں گے تو سزا سنگل ہوگی، اور اگر عمر کے گھر والے نہیں مانیں گے تو پھر سزا ڈبل ہوگی۔ تمہارے لیے سزا ڈبل ہے، تمہاری ذمہ داریاں ڈبل ہیں۔ اگر کسی کا دینی تعارف ہے، اگر کوئی بڑے خاندان سے ہے، اگر کوئی اپنا تعارف کسی اونچے قبیلے سے رکھتا ہے، اگر کسی کی نسبت کسی بڑی شخصیت کے ساتھ، تو اس کی تو سزا ڈبل بتا رہے ہیں جناب عمر۔ وہ فرماتے ہیں پھر سزا ڈبل ہے اگر تیرا عہدہ اونچا، میں پیر صاحب کا بڑا قریبی ہوں، تو تیرے اخلاق بتانے چاہیے تو کتنا قریبی ہے، تیرے اوپر اس کا اثر ہو پتہ چل جائے گا تو کتنا قریبی ہے۔ نیرا نیڑے بیٹھنے سے تو کوئی قریبی نہیں ہوتا، نیرا 20 تصویریں ساتھ آنے سے تو کوئی قریبی نہیں ہوتا۔ تعلیم کا، تربیت کا، اخلاق کا، کردار کا حضرت عمر نے فرمایا ڈبل سزا دوں گا۔ آج ہماری ساری نصیحتیں غیروں کے لیے، ہمارے سارے پیغامات اوروں کے لیے، اور جب ہمارے اپنے گھر کی باری آتی ہے، جب اپنے گھر میں نفاذ دین کی باری آتی ہے تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کمزور نظر آتے ہیں۔ زیادہ گناہ اور زیادہ جرم اس بندے کا نہیں جو اپنی برادری کو بڑا سمجھتا ہے، بلکہ زیادہ مجرم وہ ہے جو اپنی برادری کو چھوٹا سمجھتا ہے۔ اس نے کیوں اپنے اندر احساس کمزوری پیدا کیا؟ اس کو کیوں ضرورت پیش آئی یہ کہنے کی کہ میں کسی کمزور قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں؟ اسے کھل کے کہنا چاہیے تھا کہ میں بھی جناب آدم کا بیٹا ہوں۔ اسے کھل کے کہنا چاہیے تھا کہ میں بھی رسول رحمت کا غلام ہوں، میں بھی اللہ کا بندہ ہوں۔ کھل کر بات کرنی چاہیے۔ احساس کے نیچے دب جانا، پریشان، پھر اسی طرح کا معاملہ امیری غریبی کا ہے۔ غربا کیوں یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ جس کے پاس پیسے زیادہ ہیں شاید فضل بھی زیادہ اسی کے پاس ہے؟ کیوں اس احساس سے باہر نہیں آتے؟ اگر دولت بہت اعلیٰ ہوتی نا اور بڑی ہی قیمتی ہوتی تو سب سے زیادہ سیدہ فاطمہ زہرا کے گھر میں ہوتی، سب سے زیادہ تجوریاں سیدہ عائشہ صدیقہ کے پاس ہوتی، لیکن یہ زیادہ قیمتی نہیں تھی اس لیے دروازہ رسول پہ بھی نہیں تھی۔ تو اسی طرح کا معاملہ کچھ لوگوں کا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں یہ دیکھا ہے کہ مذہبی ماحول سے وابستہ لوگ کئی دفعہ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں کہ میں تو مولوی صاحب ہوں، اور محلے کا مولوی بنا کے جب کسی کو رکھا جاتا ہے تو بیچارہ ویسے بھی پریشان ہو جاتا ہے۔ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ تو نے وقت پہ جنازہ پڑھانا ہے، ٹائم پہ کول پہ آ جانا، 10ویں پہ وقت پہ پہنچنا، غیر حاضر نہ ہونا۔ کچھ جگہوں پہ یہ بھی رواج ہے کہ جناب آپ کو 7 دن اور 10 دن مسلسل بیٹھنا ہے اور پڑھائی کرنی ہے۔ وہ آہستہ 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 بچے احساس کا شکار، یعنی قرآن شریف پڑھنے والے بچے اور کتاب و سنت کی تعلیم حاصل کرنے والے بچے، لیکن انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ چلو فلانی جگہ قرآن پاک پڑھنے چلتے، قرآن پڑھنے جا رہے۔ قرآن انقلاب کی کتاب ہے، قرآن بندے کو عروج دیتا ہے، لیکن ان بچوں کی ذہنی ساخت یہ بنائی جا رہی ہے کہ چلو قرآن پاک پڑھنے چلتے ہیں، وہاں بریانی ملے گی کھانے کو، گوشت ملے گا کھانے کو۔ شکایت ہے مجھے یا رب خدا بندان مکتب سے، سبق شاہی ہے بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا۔ اتنی چھوٹی جب آپ کسی کی سوچ بنا دیتے ہیں تو پھر وہ آپ کہیں کہ وہ انقلاب برپا کرے،
وہ کوئی بڑا کارنامہ سر انجام دے، یہ ہوتا نہیں، ممکن نہیں ہوتا۔ معاملات کی جو صفائی ہے نا حقوق العباد کے تعلق سے، وہ اتنا ضروری کام ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نا منبر پر بیٹھ کر کن دنوں، جن دنوں حضور کے وصال ظاہری کے دن قریب تھے، تیز بخار تھا، منبر پر بیٹھ کر کریم محبوب نے فرمایا تھا، لوگوں، رب نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے، چاہے تو دنیا میں رہے اور چاہے تو اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ اس بندے نے جانے کا ارادہ کر لیا۔ حضور فرماتے ہیں میں تمہارے بیچ رہا ہوں، اگر میری وجہ سے تکلیف پہنچی ہو تو بدلہ لے سکتے ہو۔ یہ اس طرح کی دعوت نہیں تھی نا جس طرح کی ہم دیتے ہیں۔ حضور کے لیے تو کسی نے گمان بھی کیا تو گناہگار ہوگا، مجرم ہوگا، لیکن ایک صحابی حضرت عکاشہ بن محصن اٹھ کے کھڑے ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک جنگ کے موقع پر آپ نے مجھے درہ مارا تھا، میں نے بدلہ لینا ہے۔ تو حضور نے فرمایا درہ منگایا جائے۔ حضرت بلال گئے سیدہ فاطمہ کے گھر درہ لینے۔ سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی بلال درہ اور اس کیفیت میں؟ تو کہا اماں جی یہ معاملہ ہے، بی بی صاحبہ یہ مسئلہ ہے۔ تو حضرت فاطمہ نے دونوں شہزادے ساتھ بھیجے، کہنے لگی عکاشہ سے کہنا میرے پتر دونوں حاضر ہیں، 100 درہ مارے، لیکن حضور کی طبیعت صحیح نہیں ہے، ان کے قریب نہ جائے کوئی۔ وہ درہ آیا تو حضرت حسنین کریمین بھی ساتھ تھے۔ حضور نے دیکھا شہزادوں کو تو بات سمجھ گئے فاطمہ نے کیوں بھیجا، تو محبوب کریم نے بٹھا دیا، فرمایا عکاشہ یہ لو نا اور بدلہ لو۔ جناب عکاشہ درہ لے کے آگے بڑھے تو ہر صحابی کی آنکھوں میں آنسو آئے، ہر صحابی قریب آ کے کہا حضور کمر سے کپڑا ہٹائیے، میری پشت، اس وقت اس پہ کپڑا نہیں تھا، ننگی تھی جب درہ لگا تھا۔ حضور نے کپڑا ہٹایا تو جناب عکاشہ نے درہ دور پھینکا اور حضور کی کمر مبارک کو چومنا شروع کر دیا، دیر تک چومتے رہے، اور پھر کہنے لگے حضور یہ آج میرا ہی مقدر تھا، اللہ نے مجھے یہ موقع دینا تھا، کس نے آپ سے بدلہ لینا تھا، یہ تو ایک موقع بنایا تھا حضور کے قریب جانے کا۔ تو حضور نے فرمایا جس نے جنتی کی زیارت کرنی ہو میرے عکاشہ کی کر لے۔ تو میرے عزیز آپ اپنے معاملات کو جلدی سے صاف کریں، حقوق العباد کے معاملے میں جلدی سے اپنے آپ کو کلیئر کریں۔ دیکھو یہ معاملہ بڑا سخت ہے، بڑا سخت۔ ایک درویش فرمایا کرتے تھے میں تعلق تھوڑے بناتا ہوں، جتنے لوگ کم ہوں گے حقوق بھی اتنے کم ہوں۔ پتہ ہے بندہ نیک کون ہوتا ہے؟ جس کی تنہائی نیک ہوتی ہے، جو اکیلے میں نیک ہوتا ہے، تنہائی جس کی پاک صاف ہوتی ہے، اصل میں وہ بندہ نیک ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں نا بالخصوص نوجوان نسل سے کہوں گا، تمہارے پاس سہولت آئی ہے موبائل کی، تمہارے پاس سہولت آئی ہے انٹرنیٹ کی، لیکن دیکھنا اس کی وجہ سے کہیں تمہاری تنہائی ناپاک نہ ہو جائے، دیکھنا اس کی وجہ سے کہیں تمہارا وہ اکیلے میں جو تمہارا رب رسول سے رشتہ جڑنا چاہیے تھا، سجدے کا نور ہونا چاہیے تھا، اچھی منصوبہ بندی کرنی چاہیے تھی، وہ میلا کچیلا نہ ہو جائے۔ تنہائی جس بندے کی پاک ہوتی ہے وہ نیک ہوتا ہے۔ محفل میں تو ساری اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، محفل میں تو سارے لوگ ہی نیک ہوتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی امت کے کچھ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کے آئیں گے۔ تہامہ پہاڑ تھا ایک بڑا سفید رنگ کا، اس پہاڑ کے برابر وہ نیکیاں لے کے آئیں گے، لیکن فرمایا اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو ہوا میں اڑا دے گا۔ انسان کے پاس نا جو چیز نئی نئی آتی ہے نا اس کے لیے اس کا جوش اور ہوتا ہے، اور جیسے جیسے اس چیز کو تھوڑا سا وقت گزرتا ہے پھر انسان کی طبیعت اس کے معاملے میں کچھ اور ہوتی ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہم بہت جذباتی ہوتے ہیں، ان کے حصول کے لیے ہم بڑے اپنے دل کے اندر خواہشات کے سمندر اور دریا رکھتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ چیز حاصل ہو جاتی ہے پھر ہمارا وہ والا ذوق نہیں رہتا، وہ والی طبیعت نہیں رہتی، ہم کہتے ہیں یہ تو میرے پاس ہے۔ اسی طرح کا معاملہ بندے کا اسلام کے ساتھ ہے۔ جب انسان نیا نیا دین کی طرف راغب ہوتا ہے، نیا نیا اسلام کی طرف آتا ہے تو اس کے جوش جذبے اور ہوتے ہیں، پھر آہستہ 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 وہ اعمال حسنہ میں سستی کرنے لگتا، جو کام اس نے بڑے ذوق شوق سے شروع کیے ہوتے ہیں ان میں کمزور پڑنے لگتا۔ میں دیکھتا ہوں بہت سارے لوگ آتے ہیں، وہ ارادت میں شامل ہوتے ہیں، طریقت میں آتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں پیر صاحب آپ نے حکم ہی کوئی نہیں کیا، آپ حکم کریں داڑھی بھی بڑی کر لی جائے، سر پہ پگڑی باندھ لی جائے، کھلا لباس پہن لیا جائے،
تو میں کہتا ہوں اسی ترتیب سے آنا جس پہ پکا رہنا ہے. کچھ لوگ بڑی سپیڈ سے آئیں گے، وہ سارے کام کریں گے، لیکن خدا نہ خواستہ پھر اسی سپیڈ سے واپس بھی ہو جاتے ہیں. جذبات کا تلاطم جس تیزی سے آتا ہے اسی تیزی سے وہ واپسی کا بہاؤ کر لیتا. آپ اس ذوق شوق سے آئیں جس پر قائم رہ سکے. اب کریں کیا؟ اگر چیزیں طبیعت کے اندر پرانی ہو جائے تو اس کی تجدید کریں، اور روز اپنے دل کو تازہ کریں، روز اس چیز کی اہمیت کو سمجھیں. تھوڑی دیر کے لیے غور کریں کہ اگر یہ چیز میرے پاس نہ ہوتی تو پھر کیا ہوتا. تھوڑی دیر کے لیے غور کریں کہ اگر اسی حالت اسی کیفیت میں میں دنیا سے رخصت ہو گیا تو مجھے جواب کیسے دینا. کچھ ایسی چیزیں سوچیں جس سے طبیعت تازہ ہو جائے، تجدید ہو جائے، نئے سرے سے چیزیں بہتر ہو جائے. ہمارے ایک درویش تھے تو ان کا ایک سنگی تھا، تو وہ جب بھی لوگ بیعت ہونے لگتے وہ ساتھ بیٹھ جاتا، توبہ کے کلمات کو بار بار دہراتا، کہتا میں تجدید کرتا ہوں، تجدید کرتا ہوں. اور اللہ کے حبیب علیہ السلام نے یہ سبق بھی دیا ہے. حضور نے فرمایا لوگوں استغفار کیا کرو، میں ایک دن میں 100 دفعہ استغفار کرتا ہوں. یہ تو تعلیم امت کے لیے ہے، ہمیں بتانے کے لیے. تجدید کریں، بار بار اپنے دل کے اندر ایسی چیزیں پیدا کریں جن سے ایمان تازہ ہو. مستدرک کے اندر حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ تم میں سے کچھ شخص ایسے ہوتے ہیں جن کے سینے میں ایمان اس طرح پرانا ہوتا ہے جس طرح جسم پر کپڑے پرانے ہوتے ہیں. تو یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر کیا کریں؟ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرو، وہ تمہارے ایمان کی تجدید کر دے، تمہارے دلوں میں ایمان کو تازہ کر دے، تازہ رکھے. ورنہ یہ اسی طرح پرانا ہوتا ہے جس طرح وجود پر کپڑے پرانے ہو. ہم سب لوگوں کو اللہ ماشاءاللہ آج کل فیمس ہونے کا شوق لگ گیا، مشہور ہونا چاہتے ہیں. اور ہماری نوجوان نسل کا تو یہ حال ہے اللہ ماشاءاللہ کہ وہ کوئی بھی طریقہ اختیار کریں گے انہیں فیمس ہونا. بعض اوقات بعض لوگوں کو دیکھ کر ان کا لباس، ان کا حلیہ اتنا خوبصورت اور چہرہ اتنا نرالا، لیکن وہ اپنی شہرت کے لیے جو ویڈیو بنا رہے ہیں وہ اتنی خطرناک کہ وہ جو ایک تو ہے اسلامی وزاداری، ایک ہے کہ انسان کی کرامت، بحیثیت انسان بھی فضیلت رکھتا ہے، اس پر بھی وہ چیز پوری نہیں اترتی. لیکن ہمیں شہرت چاہیے، کسی بھی طریقے سے لوگ مشہور ہونا چاہتے ہیں. وہ ملاقاتیں کرتے ہیں، وہ لائیو ہوتے ہیں، وہ ایسے شخص سے ملتے ہیں جس کی شہرت زیادہ ہو، ذرا میری فوٹو آ جائے، ذرا 30 سیکنڈ کی ویڈیو آ جائے تو ٹھیک ہے، شہرت ہو سکتی ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں. اور پھر ایک اور طلب، وہ طلب انسانی ضرورت بھی ہے، ایک طلب ہوتی ہے مجھ سے پیار کیا جائے، میں چاہا جاؤں. یہ تو انسان گھر کی چار دیواری کے اندر بھی چاہتا ہے اور زمانے میں بھی چاہتا ہے کہ مجھ سے محبت کی جائے. میرے پاس بڑا عہدہ ہے جی، میں چیئرمین ہوں، میں کونسلر ہوں، میں ایم پی اے ہوں، میں ایم این اے ہوں، میں فلاں صاحب ہوں، میں فلاں صاحب ہوں. بڑا لوگوں کو میں نے دیکھا ہے گردن میں سریا. کب تک ہو؟ کب تک ہو؟ وزیر اعظم ہو تو کب تک ہو؟ ہم نے تو دیکھا ایک بندہ وزیر اعظم ہوتا ہے اگلے دن لکھا ہوتا ہے مجرم ہے، ایک بندہ صدر ہوتا ہے اگلے دن لکھا ہوتا ہے ملزم ہے. کیا بات کرتے؟ یہ تو آنے جانی. حضرت امام مالک بیٹھے تھے ہارون رشید کے پاس، سخت پیاس لگ گئی ہارون رشید کو، اتنی سخت گرمی پیاس. یہ روزہ کھول کے نا کوئی چیز نہ ہو، پانی ہو تھوڑا سا ٹھنڈا سادہ پانی، تو دل کرتا ہے سارے پی جائے. آج حضرت مولا علی نے مثال دی ہے، شیر خدا نے. حضرت علی نے نوکھی بات کرتے، کہتے نا مجھے فلاں جان سے پیارا ہے، تو شیر تھے نا تو شیروں جیسی باتیں کرتے. کسی نے پوچھا آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا پیار ہے، تو فرمانے لگے سخت گرمی سخت پیاس میں جتنا بندے کو ٹھنڈے پانی سے پیار ہوتا ہے مجھے اس سے بھی بڑھ کے اپنے نبی سے پیار ہے صلی اللہ. ایسی مثال عطا فرمائی. لوگ وہی کھڑے ہیں جان سے زیادہ پیارے، فرمایا نہیں، سخت گرمی میں سخت پیاس میں اتنا بندے کو ٹھنڈے پانی سے پیار ہوتا ہے مجھے اس سے زیادہ مصطفیٰ سے پیار ہے. یہ مولا علی کا فرمان. ہارون رشید کو پیاس لگ گئی تو پانی کچھ دیر سے آیا تو تڑپنے لگا، پانی لاؤ گلا خشک ہو گیا، گھنٹہ ہو گیا، شور کرنے لگا، جلال میں آ گیا، تڑپ لاتے کیوں نہیں، جلدی کرو. جب بندہ گرمی میں آتا ہے نا باہر سے تو پانی دیر سے آئے نا تو دل کرتا ہے کہ وہ ہو سکتا ہے گھر میں کو بم بھی پھوڑ دے، تو پانی کو دیر سے آیا ہے پہلے پانی. اس لیے سمجھدار خواتین باہر سے جب کوئی آتا ہے تو پہلے پانی لاتی ہے، پانی لاتی ہے، پانی پی لے جناب.
ہارون رشید تڑپ رہا ہے، امام مالک قریب بیٹھے تھے، خادم کہنے لگا حضور ایک کنواں خشک ہو گیا ہے اور دوسرا آپ کی شایان شان نہیں، پانی صاف نہیں، تو تیسرے سے بندہ لینے گیا ہے، آ رہا ہے۔ بندہ تھوڑی دیر سے آیا تو ہارون رشید بڑا پریشان تھا۔ اب بات امام مالک کر رہے تھے تو وہ نہ توجہ اس کی پانی کی طرف تھی، پیالہ پانی کا اندر داخل ہوا تو ہارون رشید کا دل کرتا تھا کہ اڑ کے پانی کے قریب چلا جاؤ، لپک رہا تھا پانی کی طرف۔ جب پانی آیا اس کو پکڑایا تو امام مالک رحمت اللہ علیہ کہنے لگے بادشاہ ذرا ٹھہر جا، ٹھہر جا، پی لے نا، آگے ہے نا، تیرے قبضے میں ہے، ایک مسئلہ مجھے بتا لے پھر پانی پینا۔ ہارون رشید ایک رات پہلے نا بڑی باتیں کر رہا تھا کہ میں حکومت صحیح چلا رہا ہوں، میرے معاملات بڑے اچھے، اپنی حکومت کی تعریفیں ایک رات پہلے ہو رہی۔ اب جب پانی پینے لگا تو امام مالک اس کو رات والی بات پہ اسے سمجھانا چاہ رہے ہیں، فرمانے لگے بادشاہ رک جا، رک گیا۔ آپ فرمانے لگے اگر یہ پانی ملتا ہی نہ، پورے ملک میں نہ ملتا، پھر تجھے پتا چلتا پوری دنیا میں نہیں، ذرا سوچیں آپ، اگر پانی خدا نہ خواستہ اگر پانی ملے ہی نہ، کا نہ ملتا، پانی کو کوئی اہمیت تو نہیں نا ہم دیتے، نلکا کھلا ہے تو کھلا ہے، اور اگر ملے نہ تو ہماری بنیادی ضرورت ہے پانی، ایک قدم نہ لوگ چل سکے۔ کہا ہارون رشید اگر ملے ہی نہ اور اگر تجھے لینا پڑے ایک پیالہ پانی کا تو کیا دے کے لے گا؟ کہنے لگا میں اپنی آدھی سلطنت دے دوں گا، آدھی حکومت اور پانی کا پیالہ لے لوں گا۔ امام صاحب فرمانے لگے چل سمجھ میں آ گیا، پی لے پانی۔ اس نے پی لیا تو پیا اس طرح کہ پانی پیالہ منہ سے لگایا تو اتارا تب بھی جب ختم ہو گیا تو امام صاحب فرمانے لگے پی لیا کا پی لیا، فرمانے لگے ایک مسئلہ اور بتا، اب اگر تو نے پانی پی لیا تیرا پیشاب بند ہو جائے۔ اسلام بڑا شائستگی کا، تہذیب کا معتدل اور خوبصورت دین ہے۔ انسانی زندگی میں کوئی شخص کوئی بھی کام کرتا ہو لیکن اگر وہ کام بے ترتیب ہو، بے ڈھنگ ہو، غیر منظم ہو تو اس کام کا سارا حسن ضائع ہو جاتا ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہر کام ترتیب سے کیا جائے، مرتب کر کے کیا جائے، منظم انداز سے کیا جائے۔ انسان اپنی زندگی میں عبادت سے لے کر تجارت تک اپنی زندگی کے ہر شعبے میں نظم و ضبط کا مظاہرہ کرے۔ اگر چیزیں نظم و ضبط سے ہٹ جاتی ہے، قاعدے سے ہٹ جاتی ہے تو کوئی بھی کام ہونے کے باوجود بھی لطف نہیں دیتا، فائدہ مند نہیں ہوتا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں نے بہت ساری چیزوں کو بے ترتیب کر لیا، ہماری زندگیوں میں ہر چیز ہے، نظم و ضبط نہیں ہے، وقت کی پابندی نہیں ہے، وقت کی قدر نہیں ہے، روزمرہ کے معاملات کے اندر ہم اپنے معاملات کو ترتیب سے نہیں چلاتے، کبھی کوئی کام کرتے ہیں تو اسے کیے ہی جاتے ہیں، اعتدال سے ہٹ جاتے ہیں، اور پھر اسی کام کو اس طرح چھوڑ دیتے ہیں کہ جیسے کبھی کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا۔ اس سے انسان ایک بھرپور زندگی نہیں گزار سکتا، وہ وقتی اور جذباتی فیصلوں کا قائل ہو جاتا ہے۔ اس کی زندگی کے اندر ہر چیز ایک مخصوص وقت کے لیے اور ایک مخصوص ٹائم کے لیے آتی ہے، اور ایک مخصوص ٹائم کے لیے وہ چیز وہاں سے رخصت ہو جاتی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم انسان ہیں، ہمارے اندر کمزوریاں ہیں، باوجود کوشش کے بڑی جگہوں پہ غلطیاں، سستیاں، کمزوریاں رہ جاتی، لیکن کچھ لوگ اپنے ذہن سے کوئی منصوبہ بندی کرنا ہی نہیں چاہتے۔ ہو جائے گا، اللہ کرم کرے گا، اللہ بڑا مہربان ہے، بھی یہ ساری باتیں ٹھیک ہے، لیکن اسی کریم رب نے کہا ہے صبح اٹھو، اسی کریم رب نے کہا ہے کہ وقت پر نیند پوری کرو، اسی کریم رب نے کہا ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، فرمایا بے شک نماز مسلمانوں پر مقررہ وقت پر فرض ہے، اسے اپنی ترتیب سے وقت کے حساب سے تم نے ادا کرنا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ تم کہو جی میری آنکھ 9 بجے کھلتی ہے تو میں فجر 9 بجے پڑھوں گا، اس کا ٹائم 6 بجے ہے تو تمہیں 6 بجے ہی فجر پڑھنی پڑے گی۔ اپنے مقررہ وقت پر چیزیں جب تک نہیں رہیں گی تب تک رضا الہی کا وصول بھی ممکن نہیں ہوتا۔ ہم چونکہ غیر منظم زندگی گزارتے ہیں، بے ترتیب زندگی گزارتے ہیں، تو اس لیے بہت سارے کام جو کرنے کی ہم پوزیشن میں بھی ہوتے ہیں وہ کام بھی ہم سے ہو نہیں پاتے۔ ایک تو بہت سارا مسئلہ لوگوں کا یہ ہے کہ کل کر لیں گے، انشاءاللہ ہو جائے گا،
آپ دعا کریں ہو جائے گا، آپ فکر نہ کریں ہو جائے گا۔ اس کا معنی کوئی نہیں نا، اس کا مطلب کوئی نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ آپ کہیں میں نے شروع کر دیا ہے اب دعا کریں، آپ یہ کہیں کہ میں نے پوری کوششیں لگا دی ہیں، آپ اچھی امید رکھیں اللہ سے، لیکن آپ سٹارٹ ہی نہیں کر رہے اور آپ کہہ رہے ہیں دعا کریں، یہ کیسے ہوگا؟ جب تک نظم و ضبط کا، آداب کا، حدود کا، قاعدے قانون کا پورا خیال ہی نہ رکھا جائے۔ حضرت سید فیض الحسن شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک خاتون بڑی اجلت پسند تھی، جلد باز تھی، تو اس کا شوہر اس کی چیزوں سے بڑا پریشان تھا، جلدی میں آدھا کام کرتی تھی آدھا کام خراب کر دیتی تھی، تو اکثر آ کے کہتی تھی دعا کرے بڑا مارتا ہے۔ اگرچہ اس کا مارنا پھر بھی درست نہیں تھا، لیکن وہ دیہاتوں میں آپ کو پتہ ہے نا، بعض لوگ بڑی جہالت کا مظاہرہ کرتے ہیں، اس قدر زیادہ شدت کے ساتھ تکلیف دیتے ہیں کہ جو بالکل نازیبا ہو جاتی ہے۔ ایک دن اس نے آ کے کہا کہ پیر صاحب کوئی سمجھاؤ بڑا ماردہ ہے، تو آپ نے فرمایا تو سنا ہے بڑی جلد باز ہے، کام نظم و ضبط سے نہیں کرتی۔ کہنے لگی جی دیکھیں جی کیا نظم و ضبط اور کیا معاملہ، کل اس نے مجھے کہا دال پکا دو تو میں نے اس میں گھی بھی ڈالا ہے، مرچیں بھی ڈالی ہے، پیاز بھی ڈالا ہے، لہسن بھی ڈالا ہے، ہلدی بھی ڈالی ہے، اب ذرا جلدی میں نے دال ہی تو نہیں ڈالی۔ تو یہ کو مارنے والی بات ہے، ہر شے ہے ایک شے نہیں۔ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے نا، تو دنیا کے اندر چاروں جانب گھوپ اندھیرا تھا، کفر کا، شرک کا، ظلم کا، بربریت کا، بدعقیدگی کا، عورتوں پر زیادتی کا، بچیوں کو زندہ درگور کرنے کا، غریبوں اور لاچاروں کا مال چھین لینے کا، زیادتی کرنے، ہر قسم کا گوپ اندھیرا موجود تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد حضور کی عمر مبارک جب 40 سال کی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی نازل فرمائی۔ اب اس پہلی وحی کے اندر چونکہ بہت سارے اندھیرے تھے، بہت ساری آزمائش تھی، سوال یہ تھا کہ سب سے پہلا حکم کیا ہے؟ سب سے پہلے توحید کی بات کی جائے، سب سے پہلے غریب کی بات کی جائے، سب سے پہلے عورتوں کے حقوق کی بات کی جائے، سب سے پہلی بات کیا کی جائے؟ لیکن قربان جائے جب پہلی وحی نازل ہوئی ہے تو پہلی بات یہ کی گئی کہ اقرا پڑھی گئی، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے کچھ وصیت فرما۔ اب اس طلب کے ساتھ اور اس کیفیت کے ساتھ جب صحابہ عرض کرتے تھے تو پھر نبی پاک علیہ السلام کی رحمت بھی چمرچم برسا کرتے، اور وہ علم و حکمت کے خوبصورت قطرے جو صحابہ پر برسا کرتے تھے ان کا فیض اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو بھی عطا فرمایا۔ اور صحابہ نے جب ان باتوں کو روایت کیا اور محدثین نے جب ان کو نقل کر کے محفوظ کر کے امت تک پہنچایا تو ہماری روحانی تربیت کے لیے، ذہنی آسودگی کے لیے، دل کے بند دریچے کھولنے کے لیے وہ عظیم سرمایہ ہمیں میسر ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف وصیت فرمائیے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں تم کو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنے کی وصیت کرتا، کیونکہ یہ تمہارے کاموں کو بہت سوار دینے والی چیز ہے۔ یعنی حضور نے وصیت بھی فرمائی اور اس وصیت کی حکمت بھی بیان کی، اس پر عمل کرنے سے جو خوبصورت نتیجہ برآمد ہوگا وہ نتیجہ بھی بیان فرمایا۔ میں تمہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنے کی وصیت کرتا ہوں، یہ تمہارے سب کاموں کو سوار دینے والی چیز ہے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے لگے یا رسول اللہ کچھ اور وصیت فرما۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں تمہیں قرآن مجید کی تلاوت اور ذکر الہی کو اپنے اوپر لازم کر لینے کی وصیت کرتا ہوں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا جب تم قرآن مجید پڑھو گے، ذکر الہی کرو گے تو فرمایا تمہارا ذکر آسمانوں میں ہوگا اور زمین میں یہ تمہارے لیے نور بنے گا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شعور یوں لگتا ہے اور دوبالا ہو رہا تھا، عرض کی بزرگ کچھ اور وصیت کروائیے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا طویل خاموشی کو اختیار کر، دیر تک چپ رہا کر،
فرمایا اگر تم اسے لازم کر لو گے تو یہ چیز شیطان کو بہت زیادہ پھٹکارنے والی ہے، دور کر دینے والی ہے، اور تمہارا طویل ٹائم خاموش رہنا، لمبا وقت چپ رہنا تمہارے دینی کاموں میں تمہارا مددگار ہو۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ کچھ اور فرمائیے، تو حضور نے فرمایا بہت زیادہ ہنسنے سے بچو، کیونکہ بہت زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے اور چہرے کے نور کو غارت کر دیتا ہے۔ کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ کو سوال خود دی، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تم حق بات بول دیا اگرچہ کسی کو کڑوی ہی لگے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ کچھ اور فرمائی، تو حضور فرمانے لگے اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ نہ کرنا، رب کی رضا کا گویا کام کرتے رہنا، اور اگر تمہیں کوئی برا کہے، تم پر کوئی تنقید کرے، اس کی پرواہ نہ کرنا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ کچھ اور فرمائیے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں کے عیبوں کو بیان کرنے سے اپنی زبانوں کو ان کے رکھنا، اور ایسے ہے جو اگر تم غور کرو اور تم جانتے ہو کہ تمہارے اپنے لوگوں کے بارے میں وہ عیب بیان کرنے سے اتنا 7 وصیت اللہ کے محبوب علیہ السلام نے سیدنا ابو ذر غفاری عطا فرمائی۔ دین و دنیا کی ساری حکمتیں، علم و معرفت کی سارے پول محبوب پاک علیہ السلام کی ان 7 حکمتوں میں پوشیدہ۔ اگر ساری دنیا کی دانائیوں کو کھنگالا جائے، ٹٹولا جائے، محبت ہم کرتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ میں اپنی مرضی کی محبت کروں، آپ کریں محبت کے لیے اگر آپ ان جذبات کا اظہار کرتے ہیں جو شریعت میں منع نہیں تو نہیں منع، لیکن اس اظہار محبت پر جو جذبہ آپ نے اختیار کیا اس پر آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کا مطالبہ کیا ہے، حضور کی محبت ہم سے کیا مطالبہ کر۔ یہ حدیث عرض کرنے لگا مشکات شریف سے کہ آپ نے یاد رکھنی ہے، نبی پاک علیہ السلام نے نا ایک جگہ وضو کیا تو حضور کے جسم نور سے جو وضو کے قطرے لگے نا، جنہاں نے دل بر جانی ڈٹھا او وکھیاں ہی تک لیاں، وہ جو حضور کے جسم نور سے قطرے مبارک لگے نا، صحابہ نے وہ اپنے ہاتھوں پہ لی اور چہروں پہ ملنا شروع کیا اور وجود پر ملنا شروع کیا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام اور سے محبت کا یہ جذبہ دیکھ رہے، حضور فرمانے لگے کس چیز نے تمہیں مجبور کیا یہ کرنے کا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی محبت نے، حضور محبت نے یہ جذبہ ہمارا بنا دیا۔ اب حضور نے اپنی محبت کا ایک مطالبہ کیا، محبت رسول نے ایک مطالبہ کیا جو نبی پاک نے محبت کرنے والوں کے سامنے رکھا، اور آج آپ اتنی بڑی تعداد میں آئے ہیں، میلاد کا دن ہے، یہ جو اپنے محبت کرنے والوں سے نبی پاک نے مطالبہ کیا یہ ہم نے ضرور پورا کرنا ہے انشاءاللہ تعالی، پوری کوشش کرنی ہے یہ مطالبہ پورا کریں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو جب اپنے وضو کا پانی بطور تبرک جسم مبارک سے مس ہوا پانی اپنے جسموں پر ملتے دیکھا تو حضور نے فرمایا اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ اللہ رسول سے محبت کرے یا یہ چاہتا ہے کہ رب و رسول اس سے محبت کرے تو پھر وہ جب بات کرے تو سچ بولے۔ یہ ان صحابہ کو دیکھ کر حضور نے بیان کیا، وہ محبت رسول والا جھوٹ نہیں بولتا۔ حضور فرمانے لگے جو چاہتا ہے اللہ رسول سے محبت کرے اور اللہ رسول اس سے محبت کرے، وہ جب بات کرے تو سچ بولے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت نہ کرے، اور حضور فرمانے لگے جو اس کے ساتھ والے ہیں اور جو اس کے پڑوسی ہے ان سے اچھا سلوک کرے تو پھر وہ اللہ رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ رسول ان سے محبت کرتے ہیں۔ لیکن اگر وہ زبان جسے ہم نعت پڑھتے ہیں، حضور کا ذکر پاک کرتے ہیں، نبی پاک کے تذکرے کر، اگر اس سے جھوٹ بولیں گے، بددیانتی کریں گے، خیانت کریں گے، وہ خیانت ذاتی ہو، ملی ہو، قومی ہو، دینی ہو، کوئی بھی، اور اگر ہم اپنے ساتھ والوں کو ایذا دیں گے تو گویا حضور کی یہ حدیث بتاتی ہے کہ جس کو حضور سے محبت ہو جائے پھر اس کے مزاج سے تو تکلیف ایسے رخصت ہو جاتی، وہ تو کسی کو تکلیف دیتا ہی نہیں، وہ تو اس کا تو رویہ بدل جاتا ہے۔ آج 3 آپ نے ارادے اپنے دل میں لے کے جانے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو چاہتا ہے اللہ رسول سے محبت کرے اللہ رسول اس سے محبت کرے، وہ جب بات کرے تو جب امانت رکھی جائے تو
خیانت نہ کرے اور اپنے ساتھ والوں کو کوئی تکلیف آج ارادہ کر نہ لے. زبان سے جھوٹ ہے کیونکہ سچے نبی کے ماننے والے. بددیانتی نہیں کرنی کیونکہ امانت دار نبی کے غلام ہے. کسی کو تکلیف نہیں دینی اس لیے کہ رحمت للعالمین نبی کے غلام. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آسمان کے سائے کے نیچے اللہ کے سوا پوجے جانے والے معبودوں میں سے سب سے سنگین اللہ کے نزدیک وہ معبود ہے جو لوگ اپنے نفس کی خواہش کو معبود بنا کے پوجتے. رب کہتا ہے انہوں نے اللہ کے مقابلے میں معبود بنا لیا. کس کو؟ نفس کی خواہش. ایک طرف اللہ کا حکم ہے ایک طرف نفس کی خواہش ہے. چلتے کس طرف ہیں؟ رب کہتے ہیں انہوں نے نفس کی خواہش کو اپنا معبود بنا دی. اللہ کا حکم نہیں مانتے. میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں جنازے کو بھی نماز ہی کہتے ہو نا؟ اس کا پورا نام کیا ہے؟ وہ بھی نماز ہے اور فجر والی بھی نماز ہے. کتنا دوڑ رہا ہے بندہ. محلے کا ایک علاقے کا ایک بااثر آدمی انتقال کر کے دوڑ رہا ہے. چھٹی بھی ہے آ رہا ہے جلدی سے وضو کیا جنازہ پڑھنا ہے. لمبا چوڑا رش ہو گیا صفیں گنی نہیں جا رہی سر گنے نہیں جا رہے. یہ کس لیے آئے؟ کہتے ہیں نماز پڑھنے ہیں جنازے کی. اگر تو آئے ہو نماز پڑھنے تو فجر بھی نماز ہی ہے ظہر بھی نماز ہے عصر بھی نماز ہے مغرب عشاء بھی. اگر تو نماز پڑھنے آئے ہو تو بتاؤ یہ والی چھٹی تم نے 5 نمازوں میں کیوں نہیں کی؟ اگر تو آئے ہو نماز پڑھنے تو پھر بتلاؤ یہ والا اہتمام فجر میں کیوں نہیں ہوا؟ یہ تم نماز پڑھنے نہیں آئے. یہ ہم اللہ کے حضور حاضری دینے نہیں آئے. یہ وہ جو سیاسی رکھ رکھاؤ ہے یہ جو ذاتی یہ نفس کی عبادت ہے. یہ اللہ کی عبادت نہیں ہے. یہ خواہش نفس کی تکمیل ہے. یہ رب کی عبادت ہے. یہ تو اپنے خواہش کے پیچھے دوڑے آئے ہو. مجھے بتلاؤ نا. وہ ایک شاعر تھے انہوں نے بات تو بڑی غلط کی لیکن چلو بعض اوقات نصیحت کے لیے کچھ باتوں کو دہرا دینا چاہیے. پاکستان کے ایک معروف شاعر تھے. ان سے کسی نے کہا کیا آپ مسلمان ہیں؟ کہنے لگا آدھا مسلمان ہوں آدھا کافر ہوں. اور کس طرح؟ کہنے لگا اسلام کے اندر خنزیر بھی حرام ہے اور شراب بھی حرام ہے لیکن میں خنزیر نہیں کھاتا شراب پی لیتا ہوں. معاذ اللہ ثم معاذ. کہنے لگا خنزیر سے مجھے نفرت ہے شراب میں چھپ کے کئی کونے میں جا کے پیتا ہوں تو آدھا مسلمان ہوا نا. کہ اگر تو میں دین کا حکم سمجھ کے نفرت کروں تو پھر جتنی خنزیر سے کروں اتنی شراب سے بھی کروں. تو کسی نے اس پر تنقید کرنی چاہیے تو اس نے کہا ٹھہر جا ذرا سن. جس طرح شراب حرام ہے جس طرح جوا حرام ہے اس طرح خنزیر حرام ہے. ملاوٹ بھی تو اسی طرح ہی حرام ہے. حرام مال بھی تو اسی طرح ہی حرام ہے. یہ کیسی تمہارے نفس کی خواہش ہے کہ خنزیر نہیں کھاتے؟ کہتے کہ کسی علاقے میں ایک آفیسر تھا تو وہ سب حرام مال اکٹھا کرتا تھا تو کوئی کسی کی ضرورت ہی نہیں تھی اس سے بات کرنے کی. تو ایک بوڑھی اماں تھی وہ بڑی حق بات کہنے کا مزاج رکھتی تھی. تو ان کی مرغی مر گئی تو اس کے گلے پہ چھری چلا کے نا تو اس آفیسر کے گھر دے آئی دیسی مرغی. تو وہ شام کو شکریہ ادا کرنے آ گیا. کہنے لگا اماں کمال کر دیا دیسی مرغی کسی کو دیتا ہی نہیں. کہنے لگے بیٹے نہیں کمال والی بات نہیں مر گئی تھی. تو وہ ناراض ہو گیا. کہنے لگا مر گئی تھی تو میرے گھر کیوں دے دی؟ کہنے لگی سارا محلہ جانتا ہے تو سارا حرام کھاتا ہے. تو میں نے کہا یہ کروڑوں حرام کھا گیا تو کوئی مشکل نہیں تو ایک مرغی سے کیا تکلیف دے گی؟ تو اللہ نے اس کے دل میں بات ڈالی اس کو اثر ہوا وہ رونے لگا. کہنے لگا بات تو ٹھیک کر رہی کروڑوں روپیہ حرام کا ہے تو وہ چونکہ نفس پسند کر رہا ہے تو وہ ٹھیک ہے. اور ایک مرغی صرف چھری نہیں چل سکی مر گئی تو اس سے الٹی آ رہی ہے کہہ رہی ہے کیا مطلب ہے اس کا؟ وہ ہمارے دوست ہیں وہ کہتے ہمارے زمانے میں لوگ اس طرح کے پرہیزگار ہیں کہ ایک شخص کو ایک نیا جوتا مل گیا کہیں گرا ہوا اس نے اس کا مالک ڈھونڈنا شروع کیا. کسی کا نیا جوتا گر گیا سڑک پہ تو ڈھونڈتا رہا ایک پیر تھا ڈھونڈتا رہا وہ کس کا ہے بھائی کس کا ہے. تھوڑی دیر آگے جا کے اسے اس کا دوسرا پیر بھی مل گیا. پھر اس نے مالک ڈھونڈنا چھوڑ دیا. پہلے وہ نیب تھا کیونکہ ایک جوتا تھا نا پہن نہیں سکتا تھا. جیسے ہی اسے اتنی تکلیف کی بات ہے امت مسلمہ نفس کی خواہش کو خدا بنا لیا ہے جو تیری طبیعت میں آئے. ویسے ماں باپ کو تو وقت نہیں دے سکا. ویسے اگر تجھے کہا جائے کہ ماں باپ کی طرف سے کسی یتیم بچے کا خرچہ اٹھا لے وہ تو نہیں اٹھا سکتا.
تیرے ماں باپ چلے گئے، ان کی وجہ سے تو کسی غریب بہن بھائی سے تعاون کر تاکہ ماں باپ خوش ہو، یہ سارے ثواب وہ تو نہیں کر سکتا۔ دیکھے چیلم پہ 50 پکے، جو کہ پتہ چلے نا برادری کو کہ جناب نے چیلم کیا۔ یہ نفس کی خواہش کو خدا بنا۔ سیاسی افطاریاں ہو رہی ہیں، کسی کی نیت پر شک نہیں، اچھی نیت سے لوگ افطاری کراتے ہوں گے، لیکن وہ گھروں کا بھی تو ہمیں پتہ ہے نا کہ جہاں لوگ آٹا بھی اس لیے تھوڑا پکاتے ہیں کہ کل بھی اس کی ضرورت ہے۔ وہ محلے کے گھر نظر نہیں آتے۔ افطاری کے لیے ایک سجن بلایا جو پہلے کروڑ پتی، اور بلایا کہاں سے؟ لاہور سے، اسلام آباد سے، فیصل آباد، تو جو تیرے ارد گرد تھے۔ نفس کی خواہش کو خدا بنا لیا۔ بندہ مومن کی یہ شان نہیں ہے۔ اچھا میں آج کل نا دیکھتا ہوں کہ کچھ لوگوں کو شوق ہو گیا ہے گاڑیوں کے پیچھے بھاگنے کا۔ میرے ساتھ اگر 4 لوگ گاڑی میں ہوتے ہیں تو وہ چاروں الگ الگ گواہی دے سکتے ہیں کہ جب گاڑی کے دائیں بائیں سیکیورٹی والے لوگ جاتے ہیں تو میں ان کو نہ شیشہ نیچے اتار کے منت کرتا ہوں کہ مجھے ضرورت نہیں ہے تمہاری، لیکن وہ عجیب سا شوق ہے کہ دائرہ بنا کے گاڑی کے گرد چلنا ہے۔ کوئی ہے ہی نہیں، کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں۔ سیاسی لوگوں میں کیا، دینی لوگوں کے اندر بھی صلاحیت کر رہا ہے گاڑیوں کے پیچھے بھاگنا اور جناب دوڑانا اور اس کا مزہ لینا اور اس کا شوق ظاہر کرنا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ان چیزوں سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، یہ آزمائش ہے۔ اور سیاسی لوگ وہ تو مجمع دکھانے ہوتے ہیں، وہ تو دوسروں کو دکھانا ہوتا ہے کہ ذرا دیکھو جی لوگوں کی محبت، دیکھو جی لوگوں کی۔ پھر وہ خبر دیتے ہیں کہ دیکھو جی یہ آدمی بیساکھیوں پہ چل کے آیا جلسے میں، اتنا مقبول لیڈر ہے۔ عزیز دوستو، یہ جو لطف لوگوں نے بنا لیا ہے، یہ تکلف ہے، یہ شدت ہے۔ یہ سارے لوگ اللہ کی مخلوق ہیں، یہ سارے رسول پاک کے غلام ہیں۔ درجوں کے لحاظ سے اگر کسی شخص کو اللہ تعالیٰ نے کسی مقام پہ بٹھا دیا ہے تو اس کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ سمجھ لے کہ میں کو بلا ہوں۔ وہ نبی پاک کے اسوہ نور کو پیش نظر رکھے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے۔ حضور واپس جانے لگے تو میں نے احترام کے طور پر اپنے بیٹے قیس کو حضور کے ساتھ کر دیا۔ میں نے کہا جاؤ نبی پاک کے ساتھ۔ حضور سواری پہ تھے تو حضور نے جناب قیس سے فرمایا آجا بیٹا میرے ساتھ ہی سوار ہو جا، آجا ذرا میرے ساتھ آجا۔ کہنے لگے نہیں حضور میں نے آپ کے ساتھ سوار نہیں ہونا۔ ہمارے یہاں بھی کچھ لوگ کسی کو سمجھا رہے ہوتے ہیں پر اس طرح سمجھا رہے ہوتے ہیں جیسے دعوت دے رہے ہیں کہ میں اس قابل نہیں جی، میں تو بڑا چھوٹا آدمی ہوں جی میں۔ او بھیا دعوت دے رہے ہیں کہ ذرا اور کرو میرے ساتھ، یہ دعوت دے رہے ہیں۔ کسی نے اگر کسی کو منع کرنا ہے تو اس کا لہجہ بتاتا ہے کہ یہ پسند نہیں کر رہا اس چیز کو۔ حضرت سعد بن عبادہ کے ساتھ جناب قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں حضور کے ساتھ تھا، محبوب نے فرمایا میرے ساتھ بیٹھ جاؤ سواری پہ۔ میں نے کہا نہیں یا رسول اللہ میں نہیں بیٹھتا۔ ازراہ ادب کہا، حضور نے فرمایا دو ہی باتیں ہیں، یا میرے ساتھ بیٹھ جاؤ اور یا واپس چلے جاؤ۔ میری سواری کے ساتھ ساتھ بھاگنے کی تمہیں اجازت نہیں۔ دنیا کو اسوہ وہ دینا ہے جس پر لوگ عمل کر سکیں، جس پر عمل کرنا لوگوں کے لیے آسان ہو جائے۔ تکلفات کی زندگی مشکل ہوتی ہے اور آداب اگر بوجھ بن جائیں تو پھر وہ لمبے نہیں چلتے، بڑی جلدی چیزیں کمزوری کا شکار ہو جاتی۔ بڑا ظالم نہیں جو اپنی اماں کو بھی کہتا ہے کہ میں حضرت ہوں، میں ٹیچر ہوں، میں مالدار ہوں، ابا جی کو بھی کہتا ہے۔ آپ کچھ بھی ہو جائیں، کہیں بھی چلے جائیں، وقت کے محدث اعظم بھی ہو جائیں، جنت پھر بھی ماں کے قدموں کے نیچے ہی ہے۔ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو جلدی میں اصل کو ہی بھول جاتے۔ وہ کہتے ہیں باقی میں نے سارے کیے، کوئی رہ تو نہیں نہ گیا، سارے کیے میں ایک ہی نہیں نہ کیا۔ اور بھائی جو اصل تھا وہ تو رہ گیا۔ نظم و ضبط، قاعدہ قانون، جب تک ہمارے اپنے اندر، میں دوستوں سے کہہ رہا تھا پھر کہتا ہوں، میرے اسا فرمایا کرتے تھے جو والد تہجد نہ پڑھے اس کے بچے فجر نہیں پڑھتے۔ والد کو جب تک وہ سحری میں سجدہ ریز نہیں دیکھیں گے اتنی دیر تک آپ ان سے 1.5-2 گھنٹے پہلے اٹھیں گے تو پھر وہ اٹھیں گے۔ لیکن اگر کہا جائے کہ پتر میں تھکیا ہوں کہ تم سیتے جاؤ تو یہ ہو سکتا نہیں کہ وہ جائے، کیونکہ ہماری زندگی سے نظم و ضبط بچے سیکھیں گے، ہمارے ماحول سے وہ محنت کو، مشقت کو، کوشش کو وہ سیکھیں گے۔ اگر ہم اپنے ماحول میں نظم و ضبط نہیں لائیں گے تو آنے والی نسل کے اندر نظم و ضبط منتقل ہو سکتا۔ تو اس کے منتقل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہماری زندگی کے اندر نظم و ضبط، آپ دیکھیں شریعت اسلامیہ نے ہر کام کا نظم و ضبط بنایا ہے۔ نماز اللہ کی عبادت ہے نا، بستر سے اٹھ کر سیدھا مسجد میں آ کے جہاں آپ کا جی چاہے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ اٹھیں،
آپ کا لباس پاک ہونا چاہیے، آپ نے وضو کیا ہوا ہو، آپ کو سمت قبلہ کا پتہ ہو، آپ کا منہ کعبہ شریف کی طرف ہو، جس جگہ آپ نے نماز پڑھنی ہے وہ جگہ پاک ہو، آپ کا لباس پاک ہو، وقت کا تعین ہو، نماز کے آداب آپ کو آتے ہوں، آپ بیت اللہ شریف کی طرف رخ کریں گے، کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے، آپ ان ہاتھوں کو منظم طریقے سے باندھیں گے، وقت پر رکوع کریں گے، رکوع میں کمر سیدھی ہونی چاہیے۔ آپ رکوع سے اٹھیں گے تو ایسے نہیں کہ کوئی بات نہیں اللہ قبول کر لے گا، جب تک آپ کی کمر پوری ٹھیک نہیں ہوتی رکوع سے اٹھتے وقت آپ کی نماز مکمل نہیں ہو۔ قرآن مجید فرقان حمید کا ایک انتہائی تربیت افروز، معنی خیز اور نہایت ایمان افروز ارشاد سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر جان یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر جان یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا۔ خود بخود حساب کرے کہ قیامت کے لیے اس نے آگے کیا روانہ کیا ہے، خود ہر جان اپنا اپنا حساب کرے، دیکھ لے کہ اگر آج اللہ کی بارگاہ میں کسی کو حاضر ہونا پڑے تو اس نے آگے کے لیے کیا بھیجی۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ یہ تم خود احتسابی کرو، تھوڑا سا نا اپنا حساب خود نکالو، اپنے اوپر تھوڑی محنت کرو۔ میں اور آپ جس زمانے میں ہے نا، اس دور کے اندر لوگوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ساری زندگی دوسروں کا حساب کرتے رہتے ہیں، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ خود پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اسلام خود احتسابی کی بات کرتا ہے، سیلف ٹرائل، خود احتسابی، اپنا حساب کرنا، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ چل تو اگر میرا نہیں بنتا نام بن، اپنا تو بن۔ اقبال کہنے لگے اپنے لیے تو کچھ کر جا، اپنے اندر اتر اور اتنا اتر کے ڈوب جا اپنے من میں۔ جب تو یہاں پوری طور پر ڈوب جائے گا تو پھر تجھے زندگی کا سراغ ملے گا، اور یہ کام تو نے میرے لیے نہیں کرنا، اپنے لیے کرنا ہے۔ اپنے ہی من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، سراغ تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، چل اپنا تو بن۔ خود احتسابی کرے۔ ساری زندگی دوسروں پہ الزام لگایا ہے، فلاں کی وجہ سے وہ پیچھے رہ گیا، کوئی کسی کی وجہ سے پیچھے نہیں رہا، جو پیچھے رہا ہے اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے رہا، جو پیچھے رہ گیا ہے اپنی غلطیوں کو نہ سدھارنے کی وجہ سے پیچھے رہ گیا۔ انسان کی کامیابی کا سب سے پہلا زینہ، سب سے پہلی سیڑھی یہ ہے کہ وہ اپنا حساب کرنا شروع کرے، خود احتسابی کرے۔ حضرت لقمان حکیم سے کسی شخص نے پوچھا تھا کہ آپ نے اتنی حکمت کہاں سے حاصل کی، اتنی دانائی؟ تو حضرت لقمان حکیم نے بڑا انفرادی اور بڑا خوبصورت اور معنی خیز جواب دیا، فرمایا یہ دانائی میں نے نادانوں سے سیکھی ہے۔ حضور نادانوں سے آپ نے دانائی سیکھ لی؟ ساری زندگی تو یہ سنتے رہے کہ حکیموں سے حکمت ملتی ہے، آپ فرما رہے ہیں نادانوں سے دانائی سیکھی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، ابن ماجہ میں موجود ہے، فرماتے ہیں مغرب کی نماز ہم نے پڑھی تھی اور کچھ لوگ چلے گئے اور باقی ہم لوگ بیٹھ گئے مسجد شریف میں کہ عشاء پڑھ کے جائیں گے، تو سرکار بھی چلے گئے نماز پڑھا کے، پر تھوڑی دیر کے بعد واپس آ گیا، اور اتنی تیزی سے حضور آئے کہ ظاہری طور پر سانس مبارک پھولا ہوا تھا۔ حضور فرمانے لگے کیا کر رہے ہو یہاں؟ حضور وہ ہم نماز کا انتظار کر رہے۔ فرمایا تم یہاں نماز کا انتظار کر رہے ہو اور رب فرشتوں کے سامنے تم پر فخر فرما رہا۔ ان اللہ بندے کا مرتبہ کیا ہے اللہ کی بارگاہ میں؟ اس کا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، نبی کریم تشریف لے گئے ان کے پاس، کریم نے کرم فرمایا، میں نے سنا ہے وہ بن سور کر میری عیادت کو آ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود، یعنی حضور خود تشریف لے آئے، نبی کریم نے مہربانی فرمائی۔ حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں حضور میرے پاس آ کے کہنے لگے مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں قرآن سناؤں۔ مشکات میں موجود ہے۔ تو ابی بن کعب
وجد کی کیفیت میں کہنے لگے حضور اللہ نے میرا نام لیا ہے، میرا نام اس نے لیا ہے، میرے مالک نے، میرے کریم نے میرا نام لیا ہے۔ حضور فرمانے لگے ہاں اللہ نے آپ کا نام لیا،